جمیل صاحب سر یہ بتائیے گا آج جو ساری صورتحال ہوئی اتحادی جماعتوں کے خلاف سے اور بڑی حیرت انگیز طور پر کیا یہ ایپلیکیبل ہے یا کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ کریں گے نہیں کریں گے یہ آگے کی بات ہے، لیکن آئینی طور پر کیا پاکستان کے اندر یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے؟ تو یہ ایک نئی چیز تھی، اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، اس کی اصطلاح کیا ہوگی؟ بہت شکریہ سلمان. سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو ابھی خطاب کیا ہے بڑا ٹو دا پوائنٹ، اگریسو اور فرنٹ فٹ پر کھیل کر انہوں نے بات کی. ابھی جو آپ نے سوال کیا اس کے مطابق تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن از اے بک لیٹ، یہ ڈرائیونگ مینیول ہے، اور اس مینیول کے اوپر اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسیپٹنس 23 کروڑ عوام کی نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اس بکلیٹ کے رولز آف گیم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ اس کو ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 23 کروڑ عوام اس بکلیٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ پی ایم ایل این جب جب اقتدار میں آئی ہے اس نے ہمیشہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے فوائد کے مطابق، اپنے نظریہ ضرورت کے مطابق تمام تر رولز آف گیمز اور اس کے مطابق لوگ جو موجود تھے ان کو تبدیل کر کے گیم اپنے حق میں کرانے کی کوشش کی ہے، اور تاریخ شاہد ہے، اور اب بھی وہ یہی حرکت کر رہے ہیں. خان صاحب نے آج ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو جماعت انتخابات میں جانا چاہتی ہے وہ بھلا انتشار کیوں کرائے گی؟ ویری لاجیکل اینڈ ٹو دا پوائنٹ اسٹیٹمنٹ. آپ بتائیں نا کہ خان صاحب اس وقت واحد پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو، جو واقعتاً اس ملک کے اندر 90 روز کے اندر 2 صوبوں میں انتخابات چاہتی ہے. باقی جو ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور بار بار دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور بھائی الیکشن سے بہت دور بھاگ رہا ہے، اور بہت ان کی خواہش ہے الیکشن میں جانے کی حکومت جس طرح دکھا رہی ہے. لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کانسٹیٹیوشن کو سبوتاج کرنے کی، اکانومی کو سبوتاج کرنے کی، اداروں کی حیثیت اور اہمیت کو خراب کرنے کی، اور اس کے بعد جو انسانی حقوق کی پامالی اس دور کے اندر ہوئی ہے. الامان الحفیظ قائد اعظم محمد علی جناح کا مجھے وہ موٹو یاد آ رہا ہے کہ عزت اور وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے. عزت اور وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، اداروں کا عزت و وقار نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں تو پہلے نبھا لیں. اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ یعنی 22 لاشیں گر جاتی ہیں آٹے کی لائن پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی، خواتین 60 سالہ بزرگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایکسپائرڈ ڈاٹا مبینہ طور پر جو لوگ بتاتے ہیں اس کو لینے کے لیے وہ مر جاتے ہیں. اور آپ قانون سازی کر رہے ہیں کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر جس سے آپ کو فائدہ ہو. اور اس ملک کو تھریٹ کون کر رہا ہے؟ تھریٹ وہ کر رہا ہے بندہ جو ملک سے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر باہر بیٹھا ہوا ہے، ضمانتی اسٹامپ پیپر کے اوپر، جس کا بھائی ملک کا وزیر اعظم اور لندن میں بیٹھ کر ملک کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ آیا، ان کی مرضی کے مطابق، تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. یعنی یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ڈالر کو 500 روپے کا کر کے وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یعنی عمران خان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پیٹرول کو 150 تک کرٹیل کیا ہوا تھا، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ڈالر کو 200-220 تک کرٹیل کیا ہوا تھا، یہ قصور تھا، یہ 170 تک. اور اب یہ جو اپنے دور اقتدار کو ایکسٹینڈ کرانے کے لیے غیر آئینی حربے استعمال کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ عامر میر صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ عامر میر صاحب کہتے ہیں کہ 3 بندے انتقال کر گئے لائن میں کھڑے ہو کر، باقی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. بیوقوف بناتے ہیں، بے رحم. یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، بے رحمی کی انتہا ہے. رمضان مبارک میں 3 جانیں چلی گئیں یار، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اور جب تم لوگ صحافی بنے پھر رہے تھے اس وقت پوری دنیا کو کہتے تھے کہ 1 لاش بھی گری ہو تو عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور پھر دریائے فرات کی مثالیں دیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے، پھر ریاست مدینہ کی باتیں کیا کرتے تھے. آج آپ کو 3 لاشیں نظر نہیں آتی؟ آج آپ کو 22 انسان نظر نہیں آتے؟ آج آپ کو 3100 انسان جن کو ننگا کر کے ٹارچر کر کے ان کا نظریہ تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ انسان نظر نہیں آتے؟ آج آپ کو ایک پارٹی نظر نہیں آتی؟ آپ پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر آپ عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب سے متعلق کیا جملے استعمال کرواتے ہیں؟ رانا تنویر صاحب کے وہ جملے ہم ٹیلی ویژن پر کہہ بھی نہیں سکتے. شرم نہیں آتی ان کو؟ مائیں بہنیں سب کی ساجی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بات کرے تو آپ اس کا ٹی وی کا بائیکاٹ کروا دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر یعنی پوری دنیا سے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شخص کی تقاریر کا بائیکاٹ کرواتے ہیں، اور وہ بھی کھلی کنٹیمپٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے اس حق میں کہ آپ ان کا براڈ کاسٹ کریں. تو یہ تو انتہائی افسوسناک ہے. یہ تو بالکل معاشرے کو آپ ایک ایسی سمت میں دھکیل رہے ہیں
کہ لوگ نہ تو کھانے پینے کے قابل رہیں گے، نہ بات کرنے کے قابل رہیں گے، اور نہ ہی ان کو کسی قابل چھوڑا جائے گا کہ وہ باہر نکل سکیں. تو میرے خیال میں جمیل بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. یقین جانیے ابھی آپ نے یہ جو آٹے کا ذکر کیا نا، میں ابھی تحریر پڑھ رہا تھا اور یقین جانیے وہ تحریر پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کیونکہ جس تحریر کو جس طرح سے بیان کیا گیا تھا، آپ سوچیں اس بچی نے کس طرح سے اس کو بیان کیا ہوگا. بچی نے اپنی ماں کو بولا تھا کہ 2000 روپے تقسیم ہو رہے ہیں، چل کے لے کر آتے ہیں. تو باپ کی دوائیاں اور اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. جب وہ 2000 روپے لینے کے لیے گئے تو 2000 نہیں ملے بلکہ موت مل گئی. اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی تھی. اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، لیکن کسی جماعت کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوتا. لیکن کیا ہونا ہے پیر کو، کس طرح سے سماعت ہونی ہے، معاملات کس طرح سے اپنے حق میں جانے ہیں، تو تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ اجلاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بائیکاٹ بھی کر دیا. کسی ایک نے بھی اس کی مذمت کی ہو کہ یار بچوں کے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا ہے. 2000 جمیل بھائی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، لیکن بچوں کی آنکھوں میں خوشی آ گئی تھی کہ یار 2000 مل جائیں گے تو عید بہتر ہو جائے گی، کچھ خرید لیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ آپ شعیب شاہین صاحب کے پاس جائیں، دس از اسٹیٹ آف ڈینائل، اسٹیٹ آف ان ایکسپٹنس، اسٹیٹ آف رuthlessness، بے رحمی کی انتہا ہے. آپ 2000 کی بات کر رہے ہیں، 1000 روپیہ. اور جو وہ ایک بچی اور اس کی والدہ جو انتقال، 35 سال اس کی عمر، اور اس کے بچے کی جو لاش ہے وہ اگلے دن ملی ہے، ایک دن بعد. یار مطلب اس ملک کے اندر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور اس کو آپ یہ تمام کچھ کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ٹی وی کے اوپر آ کر آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ بے رحمی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی پامالی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ درندگی، پیش آنے والی درندگی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کی آپ انکانسٹیٹیوشنل ایبروگیشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ ملک کے اس وقت تمام تر معزز ترین ججز کے ساتھ ہونے والے استحصال اور اس کا ٹیلی ویژن پر کھلا بدتمیزی اور بے حیائی کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی ملک کا اس وقت سپریم ادارہ ہے، باقی رہ کون سا گیا ہے؟ ایک پارلیمان ہے، دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. آپ ان کے ججز کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگیشن کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور ہو کون تم یار؟ کون ہے نہیں نواز شریف؟ لندن میں بیٹھے ہیں نا، ایک پکوڑا ہے، پاکستان سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر بھاگا ہوا شخص ہے، اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے کرے گا وہاں سے بیٹھ کے. اور پورا پاکستان کا بے غیرت میڈیا، معذرت کے ساتھ 95% آف میڈیا سب نے لائیو کٹ کر کے دکھایا. یار ملک میں جس پارٹی کے لیڈر کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، آج عمران خان ہے، نہیں ہو پھر کوئی اور ہو، ہم رائٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹی وی پہ آپ تقریر نہیں دکھا سکتے، سوشل میڈیا پہ آپ کلٹیل کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو اٹھا کے آپ ان کو برہنہ کرتے ہیں. ہم صحافیوں کو آپ نے کسی جگہ چھوڑا نہیں ہے اور اس کے اوپر تمسخر اڑاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، میری تصاویر رونے والی شیئر کر کے خود پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم ایل اے نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہے میرے اوپر، اس کے پی ایم ایل این کے. تو آپ بتائیں کس سے بات کی جائے پھر؟ یعنی یہ لوگ غلط کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے. ہو کون تم لوگ؟ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.